جی طالبان نے الحمدللہ افغانستان پر پوری طرح فتح حاصل کر لیا اور اس پر اسلام پسند طبقات جہاں جہاں موجود ہیں وہ اس پر خوش ہیں اور انہیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں. تو آپ اس حوالے سے مبارکباد کے ساتھ ساتھ انہیں کیا اہم پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملا عمر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 20 سال پہلے جب امریکہ نے یہاں پہ انویٹ کیا تھا تو اس کے بعد ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ کچھ وعدے امریکی صدر اور دیگر لوگوں نے کیے ہیں اور کچھ وعدے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے کر رکھے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایمان اور مادیت کا جو معرکہ ہے اس کے حوالے سے ایک بہت بڑا مظاہرہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دکھایا، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو اس وقت جو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے، غلبہ عطا فرمایا ہے، وہ بنیادی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کا معاملہ اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کا نتیجہ ہے. اس تعلق سے آپ نے کیونکہ ذکر کیا کہ جو لوگ اسلام پسند ہیں ان کے حوالے سے ان کے لیے بہت بڑا میسج یہ ہے کہ جہاں جہاں ہم دین کی دعوت اور دین کے غلبے کی جد و جہد کر رہے ہیں، ہمارا سب سے بڑا سہارا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ پر توکل ہے. اپنی سی کوشش کرنا، اونٹ کو باندھنا مگر اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، یہ بہت بڑا میسج ہے جو بڑا کھل کر ہمارے سامنے آیا ہے. دوسری طرف بہرحال یہ 20 برس بہت بڑا عرصہ کسی قوم کے لیے نہیں ہوتا، لیکن بہرحال جس تباہی سے افغان عوام گزری ہے یہ 20 سال کا عرصہ خاصا بڑا ان کے لیے کہا جا سکتا ہے. البتہ اس وقت یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک طرف تو یہ غلبہ کہیے، فتح کہیے، یا امریکہ اور اس کے الائڈ فورسز پہ یہاں سے چلے جانا کہیے، یہ ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ تھا جو کہ مکمل ہوا ہے، لیکن اس سے آگے مراحل مشکل ہیں. اس وقت ہماری طالبان کو جہاں مبارکباد ہے، ان کے لیے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت اور توکل کی روش پر ہی قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. البتہ ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کر کے اور اسی کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کا نعرہ بلند کر کے وہ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ان کے شامل حال ہوئی، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اسلامو فوبیا کے جو حملے اور مغرب کے تعصبات کو جو تھوپے جانے کہ جو حملے ہم مستقل مسلم معاشروں میں، مسلم ممالک میں دیکھ رہے ہیں، اس کا حل اس کے سوا یا اس کا مقابلہ اس کے سوا کسی اور شے سے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ مضبوط ہونی چاہیے. تو ہمارا ایک مشورہ اور مؤدبانہ مشورہ طالبان کی ذمہ دار قیادت کے لیے یہ ہوگا کہ وہ اپنے اس اصول پر تو قائم رہے کہ شریعت کے معاملے پر، اللہ کے دین کے معاملے پر، اس کے نفاذ کے معاملے پر کوئی کمپرومائز انہوں نے نہیں کرنا. دوسرا ایک اہم معاملہ، ظاہری بات ہے افغان قوم بہت کچھ ان سے ایکسپیکٹ کرے گی، تو ان کی جو بھی بنیادی ضروریات اور حاجات ہیں ان کی کفالت کا معاملہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہوگا، اور اگر استقامت کا مظاہرہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی انشاءاللہ شامل حال ہوگی. ایک اہم معاملہ ظاہر بات ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس دنیا میں اپنے نظام یعنی شیطانی نظام کو کہیے غالب کرنا چاہتے ہیں، ان کی طرف سے بہت ساری پیشکشیں آئیں گی، اور عام طور پر اقوام کو مغلوب کرنے اور ان پر قابض ہونے کے لیے یا اپنا ہمنوا بنانے کے لیے اکثر و بیشتر قرض جیسے ایک ہتھیار کو استعمال کیا جاتا ہے. تو بہرحال ایک طرف قرض کی کوئی نیڈ ہو سکتی ہے، لیکن اس سے بڑھ کر یہ بات ذہن میں رہے کہ سیدنا علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ، مقروض قوم جو ہے وہ غلام ہوتی ہے، مقروض شخص غلام ہوا کرتا ہے. تو اپنی اس آزادی پر، اس آزادی اس معنی میں کہ اللہ کا غلام بن کر واقعتاً بندہ آزاد ہو جاتا ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہ ہو. خاص طور پر ایک نظام تعلیم کا معاملہ، دنیا میں مغربی معاشرت کے لوگوں نے اپنے نظام کو جہاں جہاں غلبہ دینے کی کوشش کی، اس میں ایک طرف ثقافتی الغاب ہوا کرتی ہے اور دوسری طرف تعلیم کے میدان میں اپنے نظریات کو شامل کرنا ہوا کرتا ہے. تو اسلامی معاشرت کی ترویج اور اسلامی نظریے کے مطابق اپنا نظام تعلیم کو مرتب کیا جانا یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا طالبان کے لیے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہمت اور استقامت عطا فرمائے اور ہم مسلمانوں کو ان کی تائید و نصرت کرنے کی توفیق دے، اور جہاں جہاں غلبہ دین کی جد و جہد ہو رہی ہے بشمول تنظیم اسلامی بھی اس کام میں لگی ہوئی ہے، اللہ ہمیں اس پورے واقعے سے سبق حاصل کر کے اللہ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو مضبوط کرنے، اس پر توکل کر کے بات کو آگے بڑھانے کی اور دین کی جد و جہد کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے.